تختی نمبر 5 نکالیں. تختی نمبر 5 ہے تنوین. یہ پہلے ہم نے تنوین کے متعلق پڑھ لیا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ تنوین پر نون ساکن کے قواعد لگیں گے کیونکہ یہ نون ساکن کی آواز دیتی ہے. جیسے داعین، اب ہے تو عین کے نیچے 2 زیریں لیکن آواز کس کی پیدا ہو رہی ہے؟ نون کی. تو اس لیے قواعد بھی نون ساکن کے ہی لگیں گے. ٹھیک ہے. اب نون ساکن کے جو قواعد ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آگے آتے چلے جائیں گے. زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہ لیا جائے، یعنی کہ الف سے پہلے 2 زبریں ہیں نا تو وہ الف نہیں پڑھنی، بس 2 زبریں پڑھنی ہے، آگے اس الف کو نہیں پڑھنا. مطلب یہ ہے کہ لکھنے میں تو الف ہوگا، الف لکھا ہوگا، لیکن الف سے پہلے 2 زبریں، بس 2 زبریں پڑھنی ہے، اس الف کو پڑھنا نہیں ہے. اسی طرح یا سے پہلے 2 زبریں لکھی ہوگی، اب یا لکھا تو ہے، اس سے پہلے 2 زبریں، یا پڑھنا نہیں ہے، صرف 2 زبریں پڑھنی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مشق کریں گے تو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے با 2 زبر بن، با الف 2 زبر بن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ با 2 زبر بن. آگے پڑھیں گے با 2 زیر بین. آگے پڑھیں گے با 2 پیش بن. آگے پڑھیں گے فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن. اب دیکھیں فن میں بن میں الف لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. یہی انہوں نے بتایا ہے کہ زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہ لیا جائے. یہ بس بات یاد رکھنے کی ہے، اس کو اس الفاظ کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جہاں 2 زبریں ہوں اور اس کے بعد الف ہو تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا، جہاں 2 زبریں ہوں اور اس کے بعد یا ہو تو یا کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ صرف 2 زبریں وہ ہی پڑھی جائیں گی. تو یہ آپ کو تختی سمجھ میں آ گئی. اب اس کی مشق آپ کے تھرو کرتے ہیں، آگے مجھے میرے خیال میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. چلو بھائی فہیم آپ میم سے پڑھیں. میم 2 زبر من، 2 زبر من، بس اب وقفے کے ساتھ میم 2 زبر من. چلے دوبارہ پڑھیں. میم 2 زبر من، میم مائک اس کو دے دو. 2 زیر میم، ہم، میم 2 پیش من، ہم، ٹھیک ہے. واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ٹھیک ہے. ون، ماشاءاللہ واو 2 پیش ون. ماشاءاللہ. چلے بھائی سا بھائی وسیم بس 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 بھائی وسیم. سا 2 زبر سن، ہم، سا 2 زیر سن، ہم. سا 2 پیش سن. بس آگے آپ پڑھیں بھائی. ماشاءاللہ. زا 2 زبر نہیں زال، پہلے یہ دیکھ لیں کہ زال لمبا کتنا ہوگا. ایک الف. نہیں دیکھ لیں زا زال. سا 4 الف. ہم. ابھی جس کو نہ بھی آئے نا تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے، بس اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے. تو زال یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 حرف. 3 حرفوں سے. کون کون سے؟ زال الف لام. زال الف لام. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف. تو اس کو پہلے 4 الف لام لمبا کرے پھر اس کے بعد 2 زبر پڑھے. زال 2 زبر زن، ہاں وقفے کے ساتھ زال 2 زبر زن. چلے زال 2 زیر زن، ہم، زال 2 پیش زن. ہاں ٹھیک ہے. کوشش کریں یہ آلتی پالتی جو نوجوان ہے نا یہ ختم کر دیں، چوکڑی جسے ہم بولتے ہیں پنجابی میں، ٹھیک ہے نا. تو جو ہمارے نوجوان ہیں بڑے نہیں یا بھاری جسم والے ان کو گنجائش ہے. تو آگے آپ پڑھیں، آپ کے لیے گنجائش ہے. چلیں
پہلے سے استثناء کا دیتا کر دیتا ہے ایسا گل زا دو پیش زن زا دو پیش زر زن او بھائی دوبارہ زا دو زیر زن ہاں زا دو زیر زن وا پہلے اب شروع سے پڑھیں دو زبروں سے زا دو زبر زن ہاں زا دو زیر زن زا دو پیش زن ٹھیک ہے آگے آپ پڑھیں بھائی زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن آگے آپ پڑھیں بھائی سین دو زبر زن سین دو زیر سین دوبارہ پڑھو سین سین دو زبر سن زبرہ نہیں کہنا دو زبر سین دو زبر سن ہاں سین دو زبر زبرہ نہیں زبر دو زبر سین دو زبر سن ہوں سین دو زیر سین ہوں سین دو پیش سن اگر آپ کی طرح پڑھے سی دو زبرہ پھر تو دو زیرہ ہوئے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ عجیب سا بن جائے گا نا تو سین دو زبر سن سین دو زیر سین سین دو پیش سن تو یہ تختی آپ کو سمجھ آ گئی ہے آگے مزید اس کی مشق کی ضرورت نہیں ہے آگے چلے دیکھیں تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین یعنی اس میں حرکات بھی آئیں گی زبر زیر پیش اور تنوین بھی آئے گی دو زبر دو زیر دو پیش انہوں نے لکھا ہے کہ آنا کا الف لکھنے میں آتا پڑھنے میں نہیں آتا جیسے آنا ٹھیک ہے اب یہ جو آبدن آحدن آخذا آذینا آمارا اس کے آگے آنا لکھا ہوا نا اب یہ لکھنے میں تو آنا لکھا ہوا ہے الف لکھا ہوا ہے آنا لکھا ہوا نا نون پڑھا جہاں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پڑھا نون کہ الف لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا تو اس کو پڑھیں گے آنا بشرطے کہ دوسرے کلمے کا جزو نہ ہو یعنی اگر درمیان میں آ جائے اگر الف درمیان میں آ جائے دوسرے کلمے کا جز ہو تو پھر پڑھا جائے گا جیسے انابو تو اب انابو نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے انابو تو اب اس کی مشق کرتے ہیں جوڑ کا طریقہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے سب سے پہلے ہم نے پڑھنے ہیں حروف کیا پڑھنے ہیں حروف پھر پڑھنی ہے حرکات پھر کیا پڑھنی ہے حرکات مثال کے طور پر حمزہ حرف ہے زبر حرکت ہے تو پہلے ہم نے حرف پڑھا پھر کیا پڑھا حرکت پہلے حرف پھر حرکت پورے قرآن مجید میں اور نورانی قید میں یہی جوڑ کی ترتیب چلے گی چاہے وہ ایک دو حروف کو ہو چاہے وہ زیادہ حروف کو ہو چاہے وہ متحرف اور ساکن حروف کا ہو چاہے وہ متحرک ساکن مشدد حروف کا ہو جن کا بھی ہو ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے حروف پھر حرکات ٹھیک ہے مثال کے طور پر حمزہ زبر آپ با زبر با دال دو زبر دن آبادن حمزہ زبر آپ حاپ زبر حاپ نیچے قاعدے کی طرف دیکھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا حمزہ زبر آپ حاپ زبر حاپ دال دو پیش دن احدن سمجھ آ رہی ہے بھائی حمزہ زبر آپ ذال زیر ذی نون زبر نا آذینا حمزہ زبر آپ ذال زیر ذی نون زبر نا آذینا حمزہ زبر آپ میم زبر ما را زبر را امر حمزہ زبر آ نون زبر نا آنا تو یہ تختی سمجھ میں آ رہی ہے اس تختی کی آپ لوگوں نے مشق کر کے آنی ہے تو یہ پھر کل آپ سے سنی جائے گی ٹھیک ہو گیا اگر کسی کو اس تختی میں کوئی شبہ ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے آپ بھی بات میں بھی اور واٹس ایپ پر بھی ٹھیک ہے چلو ابھی آتے ہیں ہم قواعد قرات کی طرف دورانی قاعدہ بند کرتے ہیں ٹائم کیا ہوا
بس ٹھیک ہے. کل ہم نے ایک قیمتی قاعدہ پڑھا تھا. اتنے پہ جو یہ اس سائڈ تے جو جگہ خالی پئی ہے وہ بزرگاں دے نال آ جائے. کل ہم نے قاعدہ پڑھا تھا حروف مدہ کا کہ حروف مدہ یہ 3 حروف ہیں، الف واو یا. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر. یہ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ 1 الف برابر. ابھی قواعد قرات کھولے، اس کا پہلا ہی صفحہ دیکھیں. ہم نے جو سبق پڑھا تھا حرکات زبر زیر پیش یہ لمبی نہیں ہوتی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ 1 الف برابر لمبے ہوتے ہیں. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد 3 الف برابر لمبی ہوتی ہے. کیا لکھا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد 3 الف برابر لمبی ہوتی ہے. نمبر 2 پر لکھا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 4 الف برابر لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کون ہے؟ الف واو یا. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون سے؟ یعنی الف واو یا کے بعد حروف مدہ کے جو ہے تو اس الف واو یا کے بعد جو حروف مدہ کے ہے ان کے بعد آ جائے حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد کتنی لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر. اور اگر اس الف واو یا جو حروف مدہ کے ہیں اس کے بعد آ جائے حمزہ اسی کلمے میں تو مد کتنی لمبی ہوگی؟ 4 الف برابر. ابھی آپ حضرات کھولے وہ 30واں سپارہ. ایک مجھے بھی دے دیں جو درمیان میں بیٹھے ہیں، ایک مجھے دے دیں. پھر آپ 30ویں سپارے سے ہم اس کی مثالیں ڈھونڈتے ہیں. اچھا جی، سب نے 30واں سپارہ کھول لیا. سورۃ اللہب نکالیں. تبت یدا ابی لہب وتب. سورۃ اللہب نکالیں. پیچھے پیچھے بزرگ اس طرف. سب نے نکال لی سورۃ اللہب؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب. اس پہ دیکھیں تبت یدا، یدا میں جو الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف کون سا ہوا؟ حروف مدہ. اب حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے، الف سے الف زبر ہو، الف پر کوئی حرکت یا سکون ہے جو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو گویا کہ حروف مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ. حروف مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ. تو اب حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آ گیا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ حمزہ حروف مدہ والے کلمے میں ہے، اسی لفظ میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے. تو ہمیں پتہ چلے یدا ابی، یدا الف پیچھے کے ساتھ ہے، ابی حمزہ آگے والی کے ساتھ ہے. بھائی بات میں آ رہی ہے؟ یدا حروف مدہ کس کے ساتھ ہے؟ پیچھے والے کے ساتھ. ابی حمزہ کس کے ساتھ ہے؟ دوسرے کلمے میں اگلے والے کے ساتھ. تو پتہ چل گیا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ، تو جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 3 الف برابر. 3 الف برابر. پہلا ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ بھائی بہت بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حماد مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں تو مد کتنی لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر. آگے چلے ما اغنا. اب ماں میں جو الف ہے یہ، ایک منٹ خاموش، ماں میں جو الف ہے ثقلین کھڑے ہو. ماں میں جو الف ہے یہ الف کون سے روح میں سے ہے؟ ما اغنا حروف مدہ میں سے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں بھائی ماں میں جو الف ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ الف حروف مدہ میں سے ہے؟ نیچے دیکھیں
ہاں اور ما اغنا، ہاں ما اغنا کی جو ما ہے اس میں الف ہے، یہ الف حروف مدہ کا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ الف حروف مدہ کا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا؟ ٹھیک ہے ابھی پتہ چل جائے گا. آپ شعیب کھڑے ہو. ما اغنا میں جو الف ہے یہ الف حروف مدہ کا ہے یا کسی اور حرف کا ہے؟ حروف مدہ کا. آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ الف حروف مدہ کا ہے؟ الف سے پہلے زبر علامت ہے بھئی، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا نا کہ علامات پر یہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو وہ الف کون سی ہوگی؟ حروف مدہ کی ہوگی. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو کون سی ہوگی؟ حروف مدہ کی ہوگی. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو وہ یا کون سی ہوگی؟ حروف مدہ کی ہوگی. تو ماں میں جو الف ہے یہ الف کون سا ہے؟ حروف مدہ کا ہے. اب ماں کے بعد آ گیا حمزہ، یہ اسی کلمہ میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے؟ دوسرے کلمہ میں ہے. تو یہاں پر بات کتنے لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر. تو آپ اس کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ما اغنا، ہاں اس کو اب میں انگلی کی طرف دیکھیں. ما اغنا، اب چوتھی کو نہیں کھولنا. ما اغنا، ما اغنا، ٹھیک ہے. ان کو دیکھ نورانی کہتے تھے. بھائی سمجھ آگے بڑھ جائے، شاباش. اب دیکھیں ما اغنا میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں، تو مد کتنی لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر. آگے آ جائیں. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. حما میں جو الف ہے آپ بتائیں بھائی قمر، حمالۃ الحطب، حما میں جو الف ہے یہ الف کون سے روح میں سے ہے؟ شاباش. آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. فی جیدہا، فی جیدہا میں جو یا ہے، جیدہا میں بھائی شوکت، یہ کیا نام، رفاقت. تو جیدہا میں جو یہ یا ہے یہ یا کون سے روح میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے. تو آپ کو کیسے پتہ لگے کہ یہ یا حروف مدہ میں سے ہے؟ ہاں یا ساکن ہے تو یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. پتہ چل گیا کہ یا حروف مدہ کی ہے. فی جیدہا میں جو الف ہے کون بتائے گا کہ یہ الف کون سے روح میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے. کیسے پتہ چلا؟ شاباش. تو اس کو پڑھیں گے فی جیدہا حبل من مسد. آگے سورۃ النصر شروع ہو رہی ہے اذا جاء. تو اب بتانا یہ ہے کہ جاء کی جو یہ مد ہے یہ کتنی لمبی ہوگی. ٹھیک ہے ایک منٹ. سب سے ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ جاء میں جو الف ہے یہ الف کون سا ہے؟ حروف مدہ کا یا کوئی اور ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ الف کون سا ہے؟ سب بتائیں کون سا ہے؟ حروف مدہ کا. سب نے دیکھ لیا؟ سب سپارے کی طرف زیادہ توجہ، میری طرف کم اور سپارے کی طرف زیادہ، یعنی میرے کان میرے الفاظ کی طرف اور آنکھ سپارے کی طرف. تو اذا جاء، جاء میں جو الف ہے یہ الف کون سا ہے؟ حروف مدہ کا. حروف مدہ کے بعد آ گیا حمزہ. حروف مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ. اب دیکھیں اذا جاء نصر اللہ، جاء حمزہ اسی کے ساتھ ہے یعنی اسی کلمہ میں ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب حروف مدہ کے بعد آ گیا حمزہ اسی کلمہ میں. حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمہ میں. تو بات کتنے لمبی ہوگی؟ 4 الف برابر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دونوں قاعدے سمجھ آ گئے. قاری یوسف صاحب ہم نے 2 نئے قاعدے پڑھے ہیں. ایک قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ 3 تھے، الف واو یا، الف واو یا جو حروف مدہ کے بعد، ان کے بعد اگر حمزہ آ جائے دوسرے کلمے میں ہے تو مد لمبی ہوگی 3 الف برابر، اور اگر آ جائے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد لمبی ہوگی 4 الف برابر. تو یہ 4 الف برابر کی مثال ہے. اذا جاء، تو اذا جاء میں جو الف ہے حروف مدہ کا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمہ میں، تو یہاں پر مد کتنی لمبی ہوگی؟ 4 الف برابر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اذا جاء. اب اذا یہ لمبا ہوگا 1 الف برابر. ٹھیک ہے. جاء یہ لمبا ہوگا 4 الف برابر. فرق کیا ہے؟
इज़ा में सिर्फ हुरूफ मद्दा है और जा में हुरूफ मद्दा के साथ हमजा उसी कलमा में आ गया, तो इज़ा ये लंबा हो रहा है एक अलिफ बराबर, और जा ये लंबा हो रहा है 4 अलिफ बराबर। और भाई बात समझ में आई है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? तो अगर मुश्किल नहीं है तो फिर समझ भी आ गई होगी। आगे इंशाअल्लाह उल अजीज जब मिसालें आएंगी तो आप लोग खुद हल करते चले जाएंगे। एक दो मिसालें और हल करवा देता हूं। आप देखिए, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून में आगे है ला आबुदु। यहां पर दिल चाह रहा है कि आपको एक नया कायदा भी बता दूं, बहुत आसान है, वो इसी के साथ हल हो जाएगा। कुल या अय्युहल, अब या अय्युहल में जो या है, ये इस या पे है खड़ी जबर। हमने कायदा पढ़ा था कि जो खड़ी जबर है, खड़ी जेर है, उल्टा पेश, ये कितने लंबे हो गए? एक अलिफ बराबर। हमारे कायदे के मुताबिक ये लंबा कितना होना चाहिए? एक अलिफ बराबर। लेकिन यहां पर ये लंबा हो रहा है 4 अलिफ बराबर। कितना लंबा हो रहा है? तो फिर ये लंबा होगा कितना? 4 अलिफ बराबर। तो फिर क्या कायदा है? कायदा ये है कि खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश पर हुरूफ मद्दा के कायदे लगेंगे। खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश पर हुरूफ मद्दा के, इतनी बात याद हो जाएगी, बहुत आसान है। जुबानी सुन ले। खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश पर हुरूफ मद्दा के कायदे लेंगे। क्या मतलब? जिस तरह हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो उसी कलमे में तो कितनी लंबी होती है? इसी तरह खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश के बाद हमजा हो उसी कलमे में तुम्हारी कितनी लंबी होगी? 4 अलिफ बराबर। बात समझ में आई? जिस तरह हुरूफ मद्दा के बाद, यानी अलिफ वाव या जो हुरूफ मद्दा के है, उनके बाद आ जाए हमजा उसी कलमे में, तुम्हारी कितनी लंबी होती है? 4 अलिफ बराबर। तो इसी तरह अगर खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश के बाद हमजा आ जाए उसी कलमा में, तुम्हारी कितनी लंबी होगी? 4 अलिफ बराबर। जिस तरह हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो दूसरे कलमे में, तुम्हारी कितनी लंबी होती है? 3 अलिफ बराबर। इसी तरह खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश के बाद हमजा आ जाए उसी दूसरे कलमे में, तुम्हारी कितनी लंबी होगी? 3 अलिफ बराबर। यही कायदा है। उन्होंने कहा खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, इन पर कौन से कायदे लग रहे हैं? हुरूफ मद्दा के। ठीक है, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश पर हुरूफ मद्दा के कायदे लगेंगे। बात समझ आ गई? तो आप बताना क्या चाहते हैं? जिस तरह हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो उसी कलमा में तो 4 अलिफ बराबर लंबी होती है, इसी तरह खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश के बाद अगर हमजा हो उसी कलमा में तो कितनी लंबी होगी? 4 अलिफ बराबर। जिस तरह हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो दूसरे कलमे में तो लंबी कितनी होती है? 3 अलिफ बराबर। इसी तरह खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश के बाद अगर हमजा हो दूसरे कलमे में तो कितनी लंबी होगी? 3 अलिफ बराबर। अब इसकी मिसाल यूं देख लें, कुल या अय्युहल
قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا، اب یا پہ ہے کھڑی زبر، یا پہ کیا ہے، اور اس کے بعد آ گیا حمزہ، الف پہ زبر آ گئی، تو الف پر جب کوئی حرکت یا سکون ہے جب وہ کیا بن جاتا ہے، حمزہ۔ یا کھڑی زبر کے بعد آ گیا حمزہ، اب یا ایھا اسی کلمہ میں ہے، کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد کتنی لمبی ہوگی، یہی بات سمجھا رہے ہیں، نیچے آ جائیں۔ اب دیکھیں سپارے کی طرف، قل یا ایھا، اب یہاں پہ انہوں نے مد ڈالی ہوئی ہے، مد کی علامت ڈالی ہوئی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو مد کتنی لمبی ہوگی، 4 الف برابر۔ آگے دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، کافرون میں جو واو ہے یہ واو کون سے روح میں سے ہے، اس مدہ میں سے، شاباش۔ لا اعبد، لا اعبد، اب لا میں جو الف ہے یہ الف کون سے روح میں سے ہے، اب لا اعبد، حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے، دوسرے کلمے میں، شاباش۔ حمزہ کون سے کلمے میں ہے، دوسرے کلمے میں، تو جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں تو مد کتنی لمبی ہوگی، شاباش، 3 الف برابر۔ آگے ما تعبدون، ما تعبدون میں جو الف ہے یہ الف کون سے روح میں سے ہے، تعبدون میں جو واو ہے یہ واو کون سے روح میں سے ہے، آگے ولا انتم، ولا میں جو الف ہے یہ الف کون سے روح میں سے ہے، اور ولا انتم اس میں حمزہ آ رہا ہے، ولا انتم، حمزہ اسی کلمے میں ہے دوسرے کلمے میں ہے، دوسرے کلمے، ولا انتم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مد کتنی لمبی ہوگی، اور بھائی اس بات سمجھ آ گئی، ما اعبد، اچھا ولا انتم عابدون، عابدون میں جو واو ہے یہ واو کون سے روح میں سے ہے، کیسے پتہ چلا، واو ساکن سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تو یہ کتنی لمبی ہوگی، 1 الف برابر، کتنی لمبی ہوگی، کیونکہ حروف مدہ کتنے لمبے ہوتے ہیں، ما اعبد، ما اعبد میں جو الف ہے یہ الف کون سے روح میں سے ہے، حروف مدہ، کیسے پتہ چلا، الف سے پہلے سے۔ اب ما اعبد کے بعد آ گیا حمزہ، یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے، دوسرے کلمے میں، تو یہاں پر مد کتنی لمبی ہوگی، کتنی مثالیں قرآن میں اب آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قاعدے آپ کو بتا رہا ہوں یہ پورے قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے کہ یہ مد تھوڑی لمبی ہونی ہے، یہ مد زیادہ لمبی ہونی ہے، اس کو میں نے 1 الف برابر لمبا کرنا ہے، اس کو میں نے 3 الف برابر لمبا کرنا ہے، اور اس کو میں نے 4 الف برابر لمبا کرنا ہے، اور پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ جتنی ہو سکے مشق کریں، اور جب مشق کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی فائدہ ہوگا۔ آگے بھی مثالی ٹائم کیا ہوا ہے، 46، 5 منٹ اس کی اور مثالیں اگلی صورت سے تلاش کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اگر آپ مشق کر لینا سبق اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے یہ بلکہ 3 قاعدے آ گئے نا، 2 قاعدے آئے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو دوسرے کلمے میں تو مد کتنی لمبی ہوتی ہے، 3 الف برابر، حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو اسی کلمے میں مد کتنی لمبی ہوتی ہے، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پر حروف مدہ کے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ آگے آ جائے گا، یہ جہاں آپ نے کل یاد کیا تھا نا حروف مدہ، قواعد قرات نکالے حروف مدہ، اس کے نیچے لکھا ہوا حروف لین، اس کے نیچے لکھا ہوا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پر حروف مدہ کے قاعدے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس قواعد میں لکھا ہوا ہے۔ آگے سورۃ الکوثر دیکھیں، سورۃ الکوثر سب دیکھ رہے ہیں، اب اس میں ہے انا اعطینا، اب کون ایسا بہادر ہے جو کھڑا ہو کے صحیح بتائے کہ انا کی مد پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہ یہ مد اتنی لمبی ہوگی، دلیل یہ ہے، کون کو بتا سکتا ہے، چلو بھائی نعمان آپ بتائیں، آپ کیمرہ بھی سنبھال رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کتنا سمجھے ہیں اس دوران، یہ پکڑ لیں، سپارہ پکڑ لیں ہاتھ میں، اوپر دیکھیں، انا، اس میں دیکھیں الف کو دیکھیں، حمزہ کو دیکھیں، ساتھ ہے آگے ہے،
یہ ساری چیزیں مینج کر کے پھر آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر مد 3 الف برابر لمبی ہوگی یا 4 الف برابر لمبی ہوگی؟ 4 الف برابر. دلیل کیا ہے کیوں یہ 4 الف برابر لمبی ہوگی؟ تھوڑا وہ میں نے پوچھنے کا انداز مشکل کر دیا نا تو اس لیے، وگرنہ اگر آسان انداز میں جس طرح پہلے چل رہا تھا پوچھوں گا تو آ جائے گا. چلو آپ بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں. آپ شعیب بتائیں. انا اعطینا، اب انا کی جو یہ مد ہے یہ مد کتنی لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر. وہ کہہ رہے تھے 4 الف برابر، آپ کہہ رہے 3 الف. دلیل دے، پوری بات کریں. ہاں الف حروف مدہ میں سے ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ کیا ہے؟ دوسرے کلمے میں. تو یہاں پر مد کتنی لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر. اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ہاں نہیں آگے کھڑی زبر بھی آ رہی ہے نا، اس میں بھی توجہ کر لیں. چلے وہ پھر توجہ بعد میں کرتے رہیں گے. تو انا کی جو مد ہے یہ مد کتنی لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر. تو اب یہ قواعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب ان قواعد کے مطابق پڑھنا، توجہ رکھنا یہ آپ کا کام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قاعدے بتانا، مشق کرانا، سمجھانا یہ میرا کام ہے، لیکن اس کے مطابق پڑھنا، توجہ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ اور یہ توجہ آپ کو ابتدا میں ہی رکھنی پڑے گی. اگر ایک سپارہ بھی آپ توجہ کے ساتھ قواعد کے ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر توجہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل بیٹھ جائیں، آپ موٹر سائیکل سیکھتے ہیں نا، تو جب نیا بچہ وہ موٹر سائیکل سیکھتا ہے اب اس کو پوری توجہ رکھنی پڑتی ہے کہ میں نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے. میں نے سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے کلچ کو دبا لینا ہے، پھر اس کو سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب سٹارٹ کر کے اس کے کلچ کو دبا لیتا ہے اور پھر اس کو توجہ کرنی پڑتی ہے کہ اب اس کو میں نے دھیرے دھیرے چلانا ہے. پھر اس کو توجہ کرنی ہے میں نے ابھی ایک گیئر لگانا ہے. پھر جب وہ تھوڑا سا چلے پھر اس کو توجہ کرنی ہے میں نے دوسرا گیئر لگانا ہے. وہ ساری جو باتیں کرتا ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کرتا ہے. لیکن جب وہ تھوڑا چلا لیتا ہے، 1-2 دن ہفتہ گزرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پرواہ بھی نہیں ہوتی، خود بخود یہ سب چیزیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں. بس آپ وہ سب بیٹھ کر کلک مارتے ہو، چل بھائی جان دے. ٹھیک ہے، تو وہ دماغ وہ خود بخود کیونکہ چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح ابتدا میں آپ کو توجہ کرنی پڑے گی کہ آیا یہ 3 الف برابر لمبا ہو رہا ہے، یہ 4 الف برابر لمبا ہو رہا ہے. مشق کرنی پڑے گی. جب آپ توجہ کے ساتھ ایک آدھ سپارہ بھی پڑھ لیں گے، چند صورتیں بھی پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بس پھر آپ پڑھتے ہی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں انا اعطینا. اب انا 4 الف برابر لمبا ہو گیا، انا 1 الف برابر لمبا ہو گیا، انا اعطینا یہ 3 الف برابر. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ نے پہلے مشق کرنی ہے انگلیوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، انا اعطینا، انا اعطینا، انا اعطینا. ٹھیک ہے، تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ مشق آپ کریں گے توجہ کے ساتھ تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آگے دیکھیں اعطینا کل کوثر. اب نون پہ ہے کھڑی زبر، تو کھڑی زبر الٹے پیش یہ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ 1 الف برابر. آگے آ دیکھیں اگلی صورت دیکھیں، اس میں ہمارے مطلب کی مثال ہے علی طعام المسکین. علی میں جو کھڑی زبر ہے تو اب یہ علی اس کی یہ مد کتنی لمبی ہوگی؟ علی یہ کتنا لمبا ہوگا؟ ولا يحض على طعام المسکین. اب نظر آ رہا ہے؟ ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام العلا. یہ علا کتنا لمبا ہوگا؟ کیسے پتہ چلا؟ کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کھڑی زبر پیچھے کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ اس سے پیچھے دیکھیں فذالک الذی، فذالک الذی. اب فذالک الذی میں جو یا ہے یہ یا کون سے میں سے ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. تو اب یہاں مد کتنی لمبی ہوگی؟ 1 الف برابر. شاباش، اب ماشاءاللہ ٹرین ہو گئے. علی طعامل، طعامل، طعامل میں جو الف ہے یہ الف کون سے میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے. کیسے پتہ چلا؟
الف سے پہلے کیا ہے؟ الف ساکن نہیں ہوتا، اگر ساکن ہوگا تو وہ حمزہ بن جائے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ، کیونکہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے، الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ چلے ماشاءاللہ، میرے خیال میں اتنی مثالیں آج کے لیے کافی ہے، وغیرہ مثالیں بہت آ رہی ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ میں جو حمزہ ہے، الف کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمہ میں، تو مد کتنی لمبی ہوگی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح مختصر دیکھتے جائیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، الذی یا حروف مد میں سے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زید۔ اطعمہ حمزہ آ گیا دوسرے کلمہ میں، الذی اطعمہ، یا حروف مد کے بعد حمزہ آ گیا دوسرے کلمہ میں، تو بات کتنی لمبی ہوگی؟ 3 الف برابر۔ میوجو و آمنہم من خوف، آگے بھی دیکھنی ہے مثالیں، آگے دیکھ لیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب مأکول میں آ گیا الف پر سکون، جو کہہ رہے تھے الف ساکن سے پہلے زبر، تو یہ الف حروف مد میں سے ہے، کیوں؟ یہ الف ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ ہم نے قاعدہ پڑھایا کہ الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اب مأکول میں جو الف ہے اس پر کیا آ گیا؟ حرکت یا سکون؟ سکون، تو یہ کیا بن گیا؟ اب اس کو مأکول نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ مأکول۔ اس لیے الف سے پہلے زبر ہوگا تو وہ الف حروف مدہ میں سے، اگر الف ہو گیا ساکن وہ الف ہی نہیں رہے گا، وہ بلکہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ چلیں جزاکم اللہ خیرہ۔ ابھی آپ ٹولیوں کی شکل میں اس قاعدے کی مشق کر لیں، اور کل آپ نے یہ قاعدہ ہمیں سارا زبانی یاد کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے پڑھا تھا حرکات زبر سے پیش لمبی جو ہوتی ہے، کھڑے زبر کھڑے الٹا پیش، یہ ایک الف برابر لمبی ہوتی ہے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کہتے ہیں، الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی اچھی طرح زبانی یاد کر لے۔ اور جو ہم نے کل قاعدہ پڑھا تھا حروف مدہ کا، کہ حروف مدہ یہ 3 حروف ہیں، الف واو یا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ ایک الف برابر لمبی ہوتی ہے۔ اور آج جو ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد 3 الف برابر لمبی ہوتی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد 4 الف برابر لمبی ہوتی ہے، اور کھڑی زبر کھڑی دے الٹا پیش اور حروف مدہ کے قاعدے لگیں گے۔ اتنی جو عبارت ہے آپ لوگ زبانی جس طرح مجھے یاد ہے نا اس طرح یاد رکھ کے آئے تو پھر مزہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اٹکن نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک آپ یہ قواعد قرات جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ باری باری جو پرس ہے وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں، دوسرا سامان رکھتے ہیں، اس کو آپ جیب میں رکھ لیں، جب آپ کو جیب میں ہاتھ لگے تو ایک مرتبہ دیکھ کے پڑھ لیں، آپ کو اس طرح بھی یاد ہو جائے گا۔ اور یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو آج سے زیادہ میں نے یاد سمجھا دیا اور یاد کروا دیا، ٹھیک ہے؟ ابھی بس زبان جس طرح لکھا ہوا نا اس طرح زبان پر آپ نے چڑھانا ہے، آپ کو سمجھ بھی آ گیا اور یاد بھی ہو گیا۔ اور یہ بھی آسان طریقہ بھائی جان کر رہے ہیں موبائل والا، تو آپ تصویر کھینچ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی آپ دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ بہرحال یاد کرنا ہے، جس طرح سے بھی آپ یاد کریں آپ کو آسانی ہے۔ چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تولیہ بنانے